الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ابراہیم کی 43ویں آیت ہے. اس سے پہلے ایک رکوع میں یہ آیا تھا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکو گے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا انسان بڑا ظالم بھی ہے اور ناشکر گزار ہے، ناشکری کرتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، اور اس میں کفار مکہ کو اور بعض خصوصی نعمتیں جو انہی کو ملی تھی ان کو یاد دلایا. پھر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان نعمتوں کو یاد نہیں کیا بلکہ اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور ظلم میں مبتلا ہو گئے. اب یہاں سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ
کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو سزا نہیں ملتی ہے، فوراً ان کو مہلت دی جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو غافل خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، نعوذ باللہ، ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو سزا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا جواب دے دیا کہ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ سوال جب سب کچھ معلوم ہے تو پھر ظالم کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت موقع دیتے ہیں لوگوں کو سنبھلنے کا، ڈھیل دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے یہ فرمایا اگر میں فوراً اپنے بندوں کو سزا دوں تو اس زمین پر ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی جانور رہے گا باقی۔ سوال ہے کہ کیا زمین پر ایک آدمی بھی نیکوکار نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آ جاتا ہے، نیکوکار بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو اس وقت جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں مبتلا تو سارے ہو جاتے ہیں، جیسے سیلاب ہے، جیسے اور کوئی ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے گا، یعنی ان کی جانیں نکالی جائیں گی اسی عذاب میں، تو نیکوکاروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا اور ظالموں کا ٹھکانہ الگ ہوگا، لیکن دنیا میں بہرحال سب جو ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، عذاب میں سب ختم ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر گھروں میں گناہ ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام، فحاشی پروگرام، لیکن محلے میں مسجد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے جب سیلاب آتا ہے تو محلے والے کو بھی لے جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ مسجد کو بھی لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے کہ مسجد میں تو کوئی گناہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، چلو جتنے بھی نمازی آ جائیں، پھر یہ اللہ کا گھر ہے، نمازی آئیں نہ آئیں اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ نسبت ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں جب عذاب آ جاتا ہے تو بروم پر بھی آتا ہے اور اس کے لپیٹ میں نیکوکار بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب عذاب آ گیا تو اس وقت اس زمانے کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چند لوگ، ان کو آپ الگ کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم آیا آپ ایک کشتی بنا لیں اور اس کشتی میں آپ اپنے ایمان والوں کو سوار کر لیں، کیونکہ وہ سیلاب جو تھا وہ پورے علاقے میں تھا، سب میں۔ حضرت نے ان کو بٹھایا کشتی میں تو باقی سب ڈوب گئے اور کشتی والے بچ گئے۔ ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا، ہوا کا عذاب، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتا رہو، تو حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے اس بستی سے نکالو باہر۔ تو انہوں نے ان کو ایک میدان میں رکھا، میدان میں رکھنے کے بعد اپنے عصا مبارک سے، چھڑی سے ان کے ارد گرد جو ہے ایک لکیر بنائی، ایک سرکل بنایا اور ان کو اس میں رکھا، اس کو حصار کہتے ہیں۔ تو جب طوفان شروع ہو گیا تو پورے اس بستی کو تہو ناش کر کے رکھ دیا، لیکن جو یہ لوگ اس سرکل کے اندر تھے وہاں طوفان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آوازیں تو آ رہی تھی لیکن وہ ادھر آواز آ رہا تھا، جو ہے وہ ہوا آتی تھی اور ادھر گئی، اس حصے میں نہیں آئی، گویا کہ باقی سب ختم ہو گئے لیکن یہ جماعت بچ گئی۔ یہی اصول چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ اپنے اہل عیال کو، جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو اس بستی سے نکالو، کیونکہ آپ بستی ہی الٹ دی جائے گی اور فرشتے ادھر سے اس پر سنگ باری کریں گے، پتھر پھینکیں گے۔ تو حضرت ان کو لے گئے اپنے اہل عیال کو۔ قرآن پاک نے فرمایا، البتہ اس کی بیوی جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی کیونکہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، آپ
یہ تصور نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس لیے ظالموں کو سزا نہیں ملتی ہے. تو ظالموں کو سزا نہیں ملتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں، شاید آج نہیں تو کل سنبھل جائیں، کل نہیں تو پرسوں. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مدت میں جو لوگ سنبھل گئے، سچی توبہ کر لی، ایمان پر آ گئے، یا اگر وہ پہلے سے ایمان والا ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، اس کو موقع مل گیا، وہ راہ راست پر آ گیا، بس اب اس کو عذاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا. حضرت وہاں سے تشریف لے گئے، عذاب کے آثار آ گئے اور وہ سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی انہوں نے لایا میدان میں اور بہت ہی آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے لیکن حضرت وہاں تھے نہیں، حضرت وہاں سے تشریف لے گئے تھے. تو بالکل عذاب کے آثار آ گئے تھے، لیکن چونکہ نے آہوزاری کی اور رویا اور یہ کیا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عذاب ہٹا لیا، ہم نے عذاب اب عذاب انہوں نے آیا، کیونکہ بالکل آثار نظر آ گئے کہ نشانیاں اب عذاب آ جائے گا تو فوراً سنبھل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو میں اس وجہ سے ڈیل دیتا ہوں کہ لوگ سنبھل جائیں اور عذاب سے بچ جائیں. دوسرا یہ کہ جب دیکھیں گے یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب جتنے ان کو گناہ اور جرائم کرنے ہیں ذرا اس میں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی اسی انداز کی ہو جائے کہ جتنے زیادہ گناہ کیے، جتنی زیادہ نافرمانی کی تو اب ہم پکڑ کر لیں گے اور ان پر حجت تام ہو جائے. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لیکن یہ حاضر کا صیغہ ہے کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اے انسان آپ اللہ کو غافل تصور نہ کریں. سوال یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو ان کو تو سبحان اللہ تو نبی ہیں، ان کو معلوم ہے اللہ غافل نہیں ہو سکتے. تو سنانا دوسروں کو ہے، سنانا یا یہ کہ ہر زمانے کا ہر شخص جس کا مخاطب ہے کیا؟ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اللہ کو غافل مت سمجھ، بے خبر مت سمجھ ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس سے کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ڈیل دیتا ہے. اور الحمدللہ ہر مسلمان کو یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہے وہ پوچھتے نہیں کیا میں پوچھنے خدا ہے، کہتے نہیں. یہ ایک عجیب واقعہ ایک جگہ پیش آیا، ایک شخص نے ایک ہمسائے کو بہت ظلم کیا اس کے اوپر، تو وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکا. اور گاؤں والے بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، وہ تو انہیں ظالموں کا ہی سپورٹ کر لیتے ہیں، یہ بڑا مالدار آدمی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو انہی کی رعایت کر لیتے ہیں. تو غریب کی بھی کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں. ایسا ہی ایک شخص کے ساتھ ہوا، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، تو بہرحال اس پر ظلم ہو گیا. کیا کیا اس نے اس پر کیا، زمین دبا لی، کیا کیا وہ کیا. اب جب وہ نا امید ہو گیا کہ کہیں وہ اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ملا، اس لیے کہ جہاں بھی وہ جاتا تھا تو چونکہ وہ بڑا آدمی تھا تو وہ فوراً سفارش کر کے اور کچھ پیسے وغیرہ دے کے تو بہرحال جو بھی کچھ نے دبایا تھا اس کو جائیداد زمین، آخر میں تھک ہار کے وہ مظلوم بیچارہ بیٹھ گیا. اب ان کو معلوم ہے کہ اب میرے کوئی سننے والا نہیں ہے، بس اللہ سے فریادیں کرتا ہے. تو ایک مرتبہ مسجد میں ابھی نماز میں چند منٹ تھے تو وہ آ گیا، اور ظالم بھی وہی تھا. کون؟ ظالم نماز بھی پڑھتا ہے نا کبھی، وہ بھی وہی تھا. تو آ گیا اور سر پر ٹوپی، محراب میں آ گیا. ادھر سے وہ ممبر خطبے کی سیڑھی جس کو کہتے ہیں، یہاں پہنچ کر اب سب لوگ بھی انتظار میں 4-5 منٹ ہیں جتنے بھی ہیں، تو ٹوپی یوں اتار کے ایسے ہاتھ میں لے لی، کہنے کہ ہے وہ پوچھتے نہیں کہ کیا گسنون خدائی پوچھ نہیں خزنون، یعنی میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکا، اب اللہ تعالیٰ آپ سے بدلہ لے لیں گے. میرے بدلے میں کون؟ اللہ آپ سے بدلہ لے لے. بس یہ کہہ کے ٹوپی سر پر رکھ کے آگے پھر بیٹھ گیا. آگے پھر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت تھا. کیا ساتھ حسن تھا. اب چونکہ وہ تو اس سے بدلہ کیا لے لے گا، یہ تو طاقتور ہے
اور اس کے یہ مالدار ہے، اس کے جان پر جو غریب بیچارہ ہے. ہاں بس اس کے بعد اللہ نے غیبی نظام چلایا کیا، اور ایسے حالات اس کے اوپر پیش آ گئے ظالم کے اوپر. بس لوگوں نے کان پکڑ لے، لوگوں نے ایسے اللہ نے اس کو سزائیں دے دی. اللہ ایسے مصیبتوں میں اس کو مبتلا کر لیا. تو بس جس کو کہتے کہ نانی یاد آ گئی، یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو آج تک تم اس سے ظلم کرتے رہے اور میں نے آپ کو ڈھیل دے دی، اور جب آپ نے ظلم کے حد کو کیا کیا، پار کر لیا، اب حجت تام ہو گئی، اب میں تمہیں سزا دیتا ہوں. تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تب تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، شاید یہ واپس آ جائے. نہیں آ جائے گا واپس، ٹھیک ہے آپ مزید اور اس کے جرم بڑھانے دے دو. تو جب اس کا ظلم وہ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو پھر ہم اس سے بدلہ لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے انسان تو ہرگز ہرگز خیال مت کر اللہ تعالیٰ کو غافلن کہ وہ بے خبر ہے. عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان تمام کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں، ہرگز ایسا خیال نہ کرنا. یہ اس شخص کے لیے بھی ہے، ممکن ہے کسی کو خیال آ جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اس کو بتا دیا کہ ایسا خیال کبھی نہیں لانا دل میں. سوال پھر سزا کیوں نہیں مل رہی ہے ظالم کو؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انما بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے، اس دن تشخص فیہ الابصار، جس دن انسان کی آنکھیں کھلی رہیں گی اور وہ آنکھوں کو بند بھی نہیں کر سکے گا. کیا جی، بند بھی نہیں کر سکے گا. مہطعین، اس کے دو معنی، ایک تو ہے کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے چل رہے ہوں گے اور ذلت کی وجہ سے ٹکٹکی باندھیں گے، یعنی وہ آنکھ جس کو جھپکنا کہتے ہیں اور ٹٹواہٹ، یہ بھی نہیں کریں گے. ایسی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوگی. اور مقنعی رؤوسہم، اور سر ایسے اٹھائے ہوں گے، کوئی کہ نیچے سر جھکا بھی نہیں سکتے. کبھی تو فرمایا سر نیچے ہوگا، کیونکہ محشر کا میدان بہت بڑا ہے اور ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے، اس لیے کبھی ایسی کیفیت ہوگی، کبھی ایسی کیفیت ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب ان کو نکالا جائے گا قبروں سے. کس سے؟ قبروں سے. تو یوں ہوگا اور دوڑ رہے ہوں گے ننگے پیر اور ننگے بدن، یوں دیکھ رہے ہوں گے کیا کس طرح سے عذاب ہم بچ جائیں گے، لیکن بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس کو فرمایا کہ مقنعی رؤوسہم، اور رسوائی سے سروں کو اوپر اٹھائے ہوں گے ایسے. اور لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ واپس ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی. وافئدۃ ہوا، اور ان کے دل جو ہیں وہ جی باختہ ہوں گے، یعنی صلاحیتیں سب ختم ہوئی ہوں گی، اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکیں گے. تو کیونکہ محشر کے میدان میں یہ ساری چیزیں پیش آ جائیں گی، لہٰذا انسان کی جو وہ عقل ہے وہ کام نہیں کرے گی. اور جیسے قرآن پاک نے فرمایا قیامت کے بارے میں بھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، قیامت کا زلزلہ بہت زبردست ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. ایسا خطرناک دھماکے ہو جائیں گے کیونکہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بالکل پہاڑ رنگین اون کی طرح فضا میں گھوم رہے ہوں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب باہر آ جائے گا. ایسی گھبراہٹ ہوگی. تو اس نے فرمایا کہ اس دن تمام جو عورتیں جن کے پاس اپنے بچے ہوں گے، جن کو دودھ پلاتے ہوں گے، دودھ پلاتے بچے کو اس لیے کہا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ فکر نہیں رہتی ہے، ارے بچہ ہے تو کھیلتا ہے کودتا ہے جوان ہے اور آئے گا واپس. لیکن چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہر وقت ماں کے ذہن میں رہتا ہے، اس کو اپنے سے جدا کیسے جدا کرے گی؟ 1 مہینے کا بچہ ہے اور 10 دن کا ہے، 2 مہینے کا ہے، اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، کروٹ نہیں بھی سکتا، تو اس کو جو پورا دھیان اس کی طرف رہتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ کپڑا اس کے منہ پر نہ آ جائے، سانس بند نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. بہت خیال اس کا رکھتی ہے، اور جب کہیں جائے گی تو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. یہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں
یہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. کیا اپنے بچوں کو؟ تزحلو کل مرضعۃ عما ارضعت. اسے دماغ بھی کام نہیں کرے گا کہ کیسے عذاب سے بچ جائیں گے، تو طوفان مچے گا. اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جتنی حاملہ ہوں گی عورتیں، سب کا حمل ایک ساتھ گر جائے گا. سب کا حمل سب کا گر جائے گا. یہ تو قرآن نے فرمایا حاملہ کا حمل گر جائے گا. یہ انسانوں کے بارے میں بھی یہ عام ہے، جانوروں کے بھی حمل گر جائیں گے. جانوروں کے بھی حمل ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا. اس کو پتہ ہے کیا ہوگا کہ طوفان مچ جائے گا، آوازیں آ جائیں گی اور تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ فرمایا کہ اس وقت بھی انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا. یہ سارے حالات آتے رہیں گے. اور قرآن پاک میں بہت آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کے بارے میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جیسے القارعۃ ما القارعۃ، جب وہ کھٹکھٹانے والی ہو جائے گی اور طوفان مچے گا. وما ادراک ما القارعۃ، اے انسان تجھے کیا خبر ہے وہ قاریہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے وہ فراش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہوش ایسے لوگ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ. اصل میں لوگ اس وقت بچنے کی کوشش کریں گے، شاید ادھر سے پناہ ملے، دیکھا کہ وہاں تو اس سے زیادہ طوفان ہے، پھر ادھر آئے گا، اس سے ہوش نہیں رہے گا. یہ تو اس میں بھی نہیں رہے گا ہوش، دنیا میں بھی جب قیامت آ جائے گی اور محشر کے میدان میں تو اور زیادہ گھبراہٹ ہوگی. ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں ننگے پیر ننگے بدن جمع کیے جائیں گے. تو تمام لوگ، تو ایک خاتون نے عرض کیا، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت ایک ساتھ ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ الامر اشد من ذلك ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ حالات ایسے ہوں گے کسی کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں رہے گا. یہ بھی معلوم دھیان نہیں رہے گا کہ مرد کس سے کہتے ہیں اور عورت کس سے کہتے ہیں. اور اس موقع پر سب ان کی نگاہیں ایسے اٹھی ہوئی ہوں گی، کیسے سر ہی اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، تو سب اپنے اپنے حال میں ہوں گے اور بدحواس ہوں گے، کہاں گھوم رہے کیا رہیں گے. دماغ کام ہی نہیں کرے گا. اس لیے یہ تصور بھی نہیں رہے گا کہ بھائی شرم آئے گی اور مرد ہوں گے اور عورتیں ہوں گے. یہ آپ نے فرمایا. اور پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائی ہیں ایسے آسمان کی طرف، انہیں دکھایا کہ اسے لوگ ہوں گے. تو بہرحال فرمایا کہ اس دن کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اس لیے کسی کا ننگا پا نظر نہیں آئے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے لوگوں کو قیامت کے ایک معین دن میں جمع فرمائیں گے. وہ متعین ہے. سب سے پہلے کیا ہوگا، لوگ 40 سال تک اس حال میں کھڑے ہوں گے، ان کی نگاہیں ایسے رہیں گی، اور 40 سال گزر جائیں گے. کتنے؟ 40 سال. اور پھر انتظار میں ہوں گے کہ فیصلہ کب ہوگا. کیا ایسے، چونکہ لمبا ہے. قرآن پاک نے فرمایا کان مقدار 50,000 سنہ، یعنی کہ 50,000 سال اس کی مقدار ہوگی. کس کی؟ 50,000 سال. اس لیے قرآن پاک میں کبھی یہ لکھا ہے، کبھی وہ، کبھی لکھا ہے کہ وہ باتیں کریں گے، کبھی لکھا ہے ان کی زبان پر مہر کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پیر ہم سے بولیں گے. تو مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، اور اسی لیے تاکہ جب وہ دن آ جائے گا اس دن ان کو سزا مل جائے گی. اور آگے اسی آیت میں آگے پھر آئے گا کہ ان کو ڈرائیے لوگوں کو اس دن جب ان کے سامنے عذاب آ جائے گا. تو وہ ان کے سامنے عذاب آ جائے گا تو وہ کون سا دن ہوگا؟ یا وہ کہیں گے یا اللہ ہم کو اور مہلت دے دے. تو وہاں دونوں مراد ہیں. ایک تو کہ مرتے وقت ہر شخص درخواست کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تھوڑا اور زیادہ مہلت دے دے، یا آخرت میں کہیں گے ہم کو واپس بھیج دیجیے. اس کی تشریح آگے آئے گی. بہرحال یہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ بے خبر ہے، اس لیے ظالموں کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ اور فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا، ان کو ڈرا دیجیے، یعنی قیامت کے احوال سناتے رہیے ان کو کہ ایک دن آنے والا ہے اور عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن کہیں گے ظالم لوگ سب کیا، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ ہم کو مہلت دے دیجئے، کیا تھوڑی سی، اجل قریبن کے معنی آتے ہیں تھوڑی سی مہلت دے گی۔ کیوں مہلت دے دیں گے؟ نجب دعوت کا، کیا ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، اور ہم انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ہم کو موقع دے دیجیے۔ سوال یہ کون سا وقت ہے؟ یہ مرنے کا وقت ہے، کیا مرنے کا وقت، کیونکہ اس وقت عالم آخرت منکشف ہوتا ہے ہر شخص کے سامنے۔ یہ قرآن پاک نے خود فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اے انسان تو غافل تھا آج تک اس دوسری زندگی سے، اس دوسرے عالم سے، مانتا نہیں تھا اس عالم کو۔ فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے آنکھوں کے سامنے سے جو پردہ پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو ہٹا لیا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی اور تمہیں فرشتے بھی نظر آئے، فرشتے بھی نظر آئے، اور اس طرح سے عالم برزخ بھی نظر آیا، اور قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جب پردہ ہٹا لیا گیا تو اس وقت وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ اس وقت ہر شخص جس نے ایمان نہیں لایا تھا دنیا میں، وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن اس وقت کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فرعون نے بھی مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ فَلَمَّا أَدْرَكَ الْغَرْقَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہنے کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان لایا بنی اسرائیل نے۔ کس نے؟ تاکہ کسی کو شک شبہ نہ ہو جائے کہ کسی اور اللہ پر مالک کو مان رہا ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں آج سے فرما بردار اور مسلمان بن گیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اچھا الآن کشور ترجمہ گوس ونجوگا پائس، کیا ونجوگا، اچھا اب ہوش آ گیا آپ کو، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تم نے اس سے پہلے زبردست نافرمانی کی، کیا بہت ظالم تھا اور تو فسادی تھا، کیا تھا فساد مچاتا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو مارتا تھا۔ فرمایا کہ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے نجات دے دیجئے اس عذاب سے اور مجھے بچا لیجئے، کیونکہ وہ اس وقت بحر قلزم میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مُفْسِدًا، فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، زندہ تو نہیں رہو گے، البتہ آپ کی باڈی، آپ کا جو جسم ہے اس کو ہم بچائیں گے، اس کو ہم بچائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اور جتنے لوگ تھے ان کا جسم کہیں نظر نہیں آیا، وہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ ان کا جسم کہاں گیا؟ وہ ڈوب گئے، نیچے گئے سمندر میں، سمندر کے جانوروں نے ان کو کھا لیا، مچھلی نے کھا لیا، دوسرے جانوروں نے کھا لیا، ختم ہو گئے، نہ ان کے گھوڑے رہے، نہ وہ رہے، نہ ہتھیار، کچھ بھی نہیں۔ البتہ فرعون کی لاش جو ہے یہ پانی کے اوپر تیرتی رہی ایسی، انہیں پانی اس کو ایسے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں لے جاتا رہا، یہاں تک کہ بہت وقت ہو گیا، آخر میں فرعون کی وہ لاش مل گئی، تو کہتے تو فرعون ہے، تو لا کے اس کو پھر میوزیم میں رکھ دیا۔ تو یہ قرآن پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تمہارے جسم کو ہم بچائیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو لوگ اب دنیا میں آئیں گے تمہارے بعد میں ان کے لیے عبرت رہے، کیا
نشان عبرت. چنانچہ آج بھی لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب تو موبائل میں بھی ہے فرعون کی لاش. تو یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے. ہزاروں برس ہو گئے کیا جی, اب بھی اس کی لاش جو ہے کیا موجود ہے. ورنہ ہزاروں برس تک کون زندہ رہتا ہے؟ یعنی زندہ نہیں, یعنی کون باڈی کہاں رہتی ہے محفوظ, ختم ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت یہ لوگ مجھے مہلت مانگتے ہیں کہ اور مہلت دے دیجئے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہی وفات کا وقت ہو گیا, مرنے کا وقت ہو گیا, دیکھا فرشتے وغیرہ آ گئے اور سمجھ گئے کہ اوہ دین اسلام تو حق تھا, کیا تھا, یعنی اے اللہ اور مہربانی کر لیجئے, بس ذرا سی مہلت دے دیجئے. یعنی جو یہ فرشتے آئے جان نکالنے کے لیے, آج ہماری جان نہ نکالے بلکہ ہم کو برقرار زندہ رکھ دیا جائے. اور اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو ہم نبیوں کی دعوت کو مانیں گے اور اتباع کریں گے آپ کی, اور خوب تیاری کریں گے, صالح زندگی گزاریں گے, سچی توبہ کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے کیا میدان محشر میں, تو اس وقت وہ اللہ سے درخواست کریں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب. اس کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے, چند دنوں کے لیے ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیجیے. چند دن اس لیے کہا کہ آخرت کی زندگی ان کو بہت لمبی معلوم ہوگی, وہ ہے ہی لمبی. اس کے مقابلے میں دنیا کے یہ چند سال, یہ تو بس چند دن نظر آئیں گے. ہم کو دے دیجئے مہلت اے اللہ الی اجل قریب, تھوڑا سا. تو ہم لبیک کہیں گے نبیوں کی دعوت پر اور اتباع کریں گے, ان کی پوری تیاری کر کے آپ کے رضامندی اور خوشنودی حاصل کریں گے, عذاب سے بچ جائیں گے, جنت میں پہنچ جائیں گے. اب ان کو جواب دیا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ لوگ تو قسمیں کھاتے تھے, آپ لوگ تو قسمیں کھاتے اس عذاب سے پہلے اور آخرت سے پہلے, ما لکم من زوال, کہ تمہیں کبھی زوال آنے والا نہیں ہے. یعنی تم عروج پر ہو. کس پر؟ آپ کبھی زوال نہیں دیکھنا. دوسرا مطلب تو یہ ہے زوال کے معنی کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹنا. جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت زوال ہے نا, اب سورج ہٹ جائے گا تو ہو گیا ختم, ہٹنا. تو تم کہتے تھے کہ ہم کبھی ہٹیں گے نہیں اس سے. کس سے؟ اس دنیا سے. اور جو ہمیں نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تم تو پہلے یہ کہتے تھے آج تمہارے آدمی کچھ بھی نہیں ہے, ننگے پیر ننگے بدن, ایک تنکا بھی کسی کے قبضے میں نہیں. اس لیے محشر کے میدان میں ایک موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. تو حدیث میں ہے کہ کوئی جواب نہیں دے گا. کیا؟ نہ فرشتے جواب دیں گے, نہ نبی مرسل دیں گے, عوام کی تو بات ہی نہیں. عوام کی تو کافر کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے آج کس کی بادشاہت ہے, آج کس کی, آج بادشاہ کون ہے, آج کس کی ملکیت ہے, لمن الملک. کوئی جواب نہیں دے گا. تو پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. کیا؟ للہ الغفور الرحیم نہیں, اس وقت غفور واحد القہار, آج واحد القہار کی حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ آج بھی تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. مالک یوم الدین کیوں کہا, قیامت کے دن کا مالک؟ اس کا جواب یہ ہے آج مجازی ملکیت ہے. کیا مجازی ملکیت ہے نا, کہ یہ گاڑی کس کی کہتے ہیں؟ یہ گاڑی میری ہے. یہ مکان کس کا کہتے ہیں؟ یہ مکان میرا ہے. یہ دکان کس کی؟ یہ زید کی ہے نا. ہاں کاغذات بھی ہیں. تو آج تو ملکیت ہے نا, تو یہ میری ملکیت ہے, میں نے خریدا ہے یا وراثت میں مجھے ملی ہے. یا اسی طرح سے ملک والے کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک فلاں ملک کے حدود یہاں تک ختم ہو گئے, یہاں سے دوسرا ملک شروع ہو گیا, یہ فلاں ملک کا بادشاہ, یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے. کچھ نہ کچھ تو لوگوں کی ملکیت میں ہے, چاہے چند دن کے لیے صحیح, مجازی صحیح, کم از کم کپڑے تو لگے ہوئے ہیں ان کے بدن پر. کوئی ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا تو مالک ہے. تو لیکن محشر کا میدان ایسا ہوگا, اول تو ملک ہوگا ہی نہیں کوئی. کیا ساری دنیا کے ممالک ختم ہو گئے کہ اب یہ نہیں کہے گا یہ بر صغیر ہے, یہ بر اعظم ایشیا ہے اور یہ بر افریقہ, یہ سب کچھ سب ختم ہو جائے گا. اور جو لوگوں کی اپنی جائیدادیں تھیں, ملکیتیں تھیں, وہ ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. زمین کو برابر کر دیا جائے گا, زمین کا تذکرہ آگے آ جائے گا کہ یہی زمین رہے گی یا دوسری رہے گی. پلان ہو گیا سب.
اور سوال ہے کہ کپڑے بدن پر ہوتے تھے پھر بھی اس کا مالک ہے، لیکن ننگے بدن ہوں گے کیا؟ ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما کہ آج کس کی ملکیت ہے، جب ملکیت ہے ہی نہیں کسی کی تو جواب ہی کون دے گا؟ اور آج بادشاہ کون ہے کیا؟ دنیا کے بادشاہ تو خود ہی بیچارے جکڑے ہوئے ہوں گے، کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، کوئی اس طرح سے ہوگا، کوئی جواب خود جواب دینے کے لیے اللہ الواحد القہار۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہوگا، کون؟ ہماری مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہم ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیوں؟ یہ تو معلوم ہے آدمی کو کہ آدمی مرنا ہے، مرنے کو تو سب مانتے تھے، جب مرنے کو سب مانتے تھے کہتے تھے کہ پھر بھی کوئی دوسرا عالم ہے ہی نہیں، تو جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم سب ہماری ملکیت میں ہے۔ اس کا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، جو لوگوں کو اور لوگوں کے عیب نکالتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، چونکہ مالدار ہے، خوب مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، کیا؟ بخیل بھی ہے، بہت خوش ہے کہ اتنا مال میرے پاس ہے۔ اچھا جب نظر لگا رہا ہے مال کی طرف، اور بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اور باغات ہیں، اور کاروبار ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اس کا مال یہ مال اسے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور مرنا دیکھیں گے جب موت آئے گی دیکھیں گے، تو ابھی اس کو جو ہے وہ یہ گمان کر رہا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے فرمایا کلا، کیا؟ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا یہ مال تمہارے پاس ہرگز نہیں رہے گا، یہ تمہاری عیاشی سب ختم ہو جائے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ان قریب ضرور بھی ضرور تجھ کو ڈال دیا جائے گا حطمہ میں۔ کس میں؟ پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے بے خبر آپ کو معلوم یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ ورنہ عام طور سے دنیا میں تو انسان آپ جلاتا ہے نا، لیکن اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں خود اس آگ کو کیا کروں گا؟ بھڑکا دوں گا اور اس کو جلا دوں گا۔ اور فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، لکڑیوں کے بدلے میں انسانوں کو جلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی جیسے لکڑی جل رہی ہے اور دوسری چیز تیار کی جاتی ہے، یا ویسے لکڑی جل رہی ہے، ایسے انسان جلیں گے، اسے انسان جلیں گے۔ چلو ختم ہو جائیں، ختم ہوں گے نہیں، ختم یہ تو جلتے رہیں گے اور چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں محشر میں اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم لوگ قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ قسمیں من قبل، اس سے پہلے جب تم دنیا میں تھے اور تم کو بتایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا، تم قسمیں کہتے تھے ما لکم من زوال، تم کو دنیا سے ہٹنا نہیں، اگر ہٹ گئے تو کوئی دوسری زندگی نہیں، یا یہ ہے کہ ہم کو کبھی سوال آنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان گھروں میں رہتے تھے، تم بستیوں میں ان کے آس پاس بھی رہتے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، پھر عذاب آ گیا، پھر اور آپ کو معلوم ہے عبرت کے لیے تو جگہ جگہ آپ کے پاس نمونے تھے کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، اور فرعون کے ساتھ یہ ہوا، اور نمرود کے ساتھ یہ ہوا، قارون کے ساتھ یہ ہوا۔ تو آج بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ قارون کا محل جو تھے وہ کس جگہ تھا جو وہاں زمین میں دس گیا، اور فرعون کے محلات کہاں تھے، یہ سب آج بھی ہیں۔ جس طرح سے قوم سمود پر عذاب آ گیا اور اب وہاں بچتی ہے، کس پر؟ جی قوم سمود جو ہے نا، زویلہ مدین اقام صالح، وہاں بھی بچتی ہے باقاعدہ۔ تو ہزاروں برس ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں بچتی نہیں تھی نا۔ آپ وہاں سے گزرے تو جلدی سے نکلے، صحابہ کرام سے بھی فرمایا جلدی نکلو، جلدی نکلو یہاں سے۔ تو عرض کیا کیوں؟ کہا یہاں عذاب کے آثار ہیں، عذاب کے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو آٹا گوندا ہے، یہاں سے ہم نے پانی نکالا کنویں سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹا پھینک دو۔ کیا؟ ہم لوگ جب وہاں قوم سمود میں پہنچے تو مجھے یہ بار بار یہ یاد آ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہاں کا پانی کیسے استعمال کریں گے؟ پھر میں نے سوچا کہ وہ تو کنویں کا پانی تھا وہ جس کو منع کیا، آج تو نل لگے ہوئے ہیں،
اور پھر ایک مسجد ہے، ہم مسجد میں گئے نماز پڑھ لی، ہوٹل میں گئے کھانا کھا لیا، تو پھر جو ہے وہ جلدی جلدی سے گاڑی والا تو وہ دکھاتے بھی وہ اور ہیں، پورے میں گھوم گئے، گھنٹہ پر لگ گیا، تو مکانات وہ جو بناتے تھے اس میں پہاڑوں میں کیا وہ آج بھی ہیں، کیا آج بھی ہیں، اور چونکہ آج بستی ہے وہاں رہ رہے ہیں لوگ، تو ایک بستی آتی ہے الاولا جی، مدینہ طیبہ سے جب نکلتے ہیں 350 کلومیٹر کی بعد اولا آتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ مدائن صالح اس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بستی کچھ بھی نہیں، تو آگے جب جاتے ہیں تو ہجر آتا ہے، پہلے زمانے سارے علاقوں کو ہجر کہتے تھے، اب ہجر چھوٹا سا رہ گیا ہے، ہجر کے بعد جو آگے جائیں تبوک آتا ہے، تو تبوک کے بعد جب آگے جائیں گے پھر جو ہے وہ آگے وہ آتا ہے مدین، وہی مدینہ خام سا ہے، وہ اس کا شعیب علیہ السلام کا مدینہ آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رہ رہے ہو ان بستیوں میں یا اس کے آس پاس جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اس سے پہلے، اور ان کو ختم کر دیا گیا انہی گناہوں کی وجہ سے جو گناہ تم کر رہے ہو، انہی نافرمانی کی وجہ جو نافرمانی تم کر رہے ہو، تمہارے سامنے تو عبرت ہے۔ جب ان کو نہ بخشا گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اہل مکہ تم جو مخالفت کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کو ستاتے ہو اور نہیں مانتے ہو، اور تم نے دیکھے وہ ساری بستیاں جب یہ ملک شام جاتے تھے نا تو وہیں سے جاتے تھے، مدائن صالح سے شام آگے آ جاتا اس کے بارڈر وغیرہ، تو تم یہ دیکھ رہے ہو پھر بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور وضاحت کی گئی، بتایا گیا تم کو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تم کو سارے قصے بتائے، تم کو سارے، مطلب تو یہ کہ قرآن پاک میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ سب کے قصے بتائے گئے، لیکن عجیب معاملہ ہے، قرآن پاک نے فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، پرانے لوگوں کے، کوئی آسمانی کتاب وغیرہ یہ نہیں ہے، بس قصے ہیں، جیسے اور لوگ قصے سناتے ہیں، تو ایسے نعوذ باللہ من ذالک حضرت بھی قصے سناتے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ الحمدللہ، یعنی کوئی عبرت انہیں حاصل۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے بہت تدبیر کی، کیا چالیں چلی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کی ساری چالیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا کروائیں کرتے تھے، کاروائیاں، اور ان کی کاروائیاں معمولی درجے کی نہیں تھی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کے تدابیر اور ان کی وہ جو پلاننگ جو تھی وہ ایسی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں، کیا اس طرح سے جب چلتے تھے، جیسے مکہ شریف کے لوگ نکلے 1000 کے آس پاس اور ہتھیار لے کر اور زبردست لے کر جا رہے ہیں بدر، کہاں جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، کیا ہٹ جائیں گے، طوفان مچ جائے گا۔ کہتے ہیں ایسی چالیں وہ چلتے تھے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، مگر ان کی ساری تدبیریں ایسے ہی رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چالیں چلی انہوں نے، اور آخر میں ایک فیصلہ ہو گیا، بھائی آج رات کو ان پر حملہ کریں گے، ان کو شہید کریں گے، کہ تاکہ سلسلہ ہی سارا ختم ہو جائے۔ تو اس پر سبوں نے تصدیق کر لی، بالکل ہو گیا۔ شیطان بھی اس مجلس میں انسانی شکل میں آیا تھا، تو پھر طے یہی ہوا کہ ہر قبیلے کے چند نوجوان اکٹھے ہو جائیں گے، اس قبیلے سے بھی کچھ، اس سے بھی کچھ، جو بہادر بھی ہوں وہ بھی ہوں، تو رات کو گھیرا کریں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قضا کا، اس کے مکان شریف کا۔ تو یہ سب دن میں انہیں، تو دن میں ہی وحی کے ذریعے سب بتایا گیا کہ یہ ہوگا، اور آج رات آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوپہر میں وہاں بہت گرمی ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے وہ گرمی نہیں دیکھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بھی جب نکلتے ہیں زور میں، جون اور جولائی ہو، اگست ہو، ستمبر ہو، تو اکثر گرمی رہتی ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے حرم جانا، کیا چھاتا لے کر جانا پڑتا ہے، اور چھاتا تو ہے ہی،
لیکن ہوا ایسی چلتی ہے جیسے آدمی تنور کے سامنے ہے. کس کے سامنے؟ تنور کے سامنے جائے گا تو ہٹ جائے گا، لیکن وہاں کہاں ہٹے گا؟ ایسی گرمی ہوتی ہے. تو اسی گرمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق کے دولت خانے پر. وہ حیران ہو گئے، کوئی ضرور بات ہوگی کیا، ورنہ اس وقت اس گرمی میں کیوں تشریف لائے؟ شام کو تو ملتے ہی تھے، روزانہ ملاقات کرتے تھے، اس وقت کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مشورہ کرنا ہے کیا، اور ایک الگ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا؟ کہا اس طرح سے آج کفار نے یہ پروگرام بنایا، وہ آج رات ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا مجھے حکم آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میں ہجرت کروں. انہوں نے عرض کیا حضرت ٹھیک مبارک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے حضرت نے فرمایا کہ آپ کا میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ. اور اسی وقت طے ہو گیا کہ آپ رات کو نکلیں گے اور فلاں جگہ میرا انتظار کریں گے، تو پھر جب میں بھی نکلوں گا تو وہاں سے پھر اکٹھے نکلیں گے. تو یہ راز صرف ابوبکر صدیق کو بتایا گیا اور ان کے بچیوں کو، جن کو اہلیہ محترم کو بھی، کہ انہوں نے تیاری کی نا. ایک تھیلے میں کچھ ستو باندھا، ایک تھیلے میں کچھ کھجورے باندھے، ایک دو وہ سامان سارا حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے. وہ ایک دو تھیلے تھے. تو اس وقت جو انہیں تدبیریں کی وہ سب تدبیریں خاک میں مل گئی کہ وہ انتظار میں تھے کہ حضرت باہر نکلیں گے اور ہم حملہ کریں گے. یہ کیوں کہا کہ اتنے لوگ کا بنو ہاشم جو ہے وہ پھر ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. کتنوں سے بدلہ لے لیں گے؟ ہاں پھر دیت پر راضی ہو جائیں گے، بھائی دیت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جتنے اونٹ مانگیں گے اتنے اونٹ دے دیں گے. عام طور سے وہاں دیت 100 اونٹ کی تھی. کیا کوئی کسی کو جان بوجھ کر مارے تو وہ کہتے تھے دیت دے دو 100 اونٹ ایک انسان کے بدلے میں. انہوں نے کہا 100 کیا تھا، ہم تو 1000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال ایسا کرنا ہے آگے. تو حضرت نے اپنے بستر شریف پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، سلایا، فرمایا کہ ان سے یہ نہیں کہا ہم کہاں جا رہے ہیں، کہا صرف ہم یہاں رہو. بس نکل گئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے. اور آپ نے ایک مٹھی ریت کی، وہ تو وہاں تو ریت ہی ہوتی ہے، مٹی تو یہاں کی جیسی تو ہوتی نہیں، تو ریتی ریتلا ہے. وہ اٹھا کے جب آپ نے دروازہ کھولا اپنے دولت قدا کا، تو باہر جا کر آپ نے ایسے پھینکی اس کو. تو بطور معجزہ کہ وہ تو سامنے جانی چاہیے نا، لیکن وہ چاروں طرف ہو گئے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، ادھر چاروں گھیرا میں تھا. تو سبوں کی آنکھوں میں چند دانے پہنچ گئے، کسی کی آنکھ میں ایک دانہ، دونوں آنکھوں میں، کسی کے دو، ادھر ایک ادھر سے ہوا. تو ایسے موقع پر تو ہر شخص اپنے آنکھوں کا کیا کرتا ہے، کھجلاتا ہے اور یوں کرتا ہے. اب اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی خبر نہیں. تو وہ سمجھا کہ اتفاقاً میرے آنکھ میں کچھ آ گیا. تو جتنے لوگ بھی تھے سب کیا کر رہے ہیں، آنکھیں مل رہے ہیں. تو حضرت تشریف لے گئے اور ہلکی آواز سے سورہ یاسین بھی پڑھتے تھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وقد مکروا، کیا جی انہوں نے بڑی تدبیریں کی. ہاں مکرہم، ان کی چالیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ ان کی تدبیروں سے بے خبر، سب چالیں اس کے سامنے ہیں. اور وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی کاروائی لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ نہیں رکھیں گے، اس سے زبردست کاروائی، لیکن سب ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نصیحت فرماتے ہیں کیا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اب اللہ تعالیٰ پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی شخص خیال نہ کرے، کیا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کہ جو وعدہ اس نے نبیوں سے کیا اس کے خلاف کرے گا. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، کوئی شخص یہ کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ مدد نہیں کرے گی، آپ مدد جی. یہ منافقین نے اس وقت کہا تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے تھے وہ خندق اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی ملک شام بھی دے دیا اور عراق بھی دے دیا، وہ دے دیا اور ملک فارس دے دیا۔ اب اس کے بعد جب ہجوم آ گیا کفار کا اور دیکھا کہ اللہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے انسانوں کا، اب اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد کئی دن تک محاصرہ رہا تو کافر لوگ تانا دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، اب مدد کچھ نہیں آئے گی، اب تو بالکل یہ نمٹا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہرگز یہ خیال نہ کرے، یا یہ کہ کبھی کبھی مسلمان جو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی مدد نہیں آ رہی ہے، ابھی مدد، اور قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ حتیٰ یقول رسول والذین معہ متی نصر اللہ، بھائی اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ اتنے حالات آ گئے تھے، اللہ اعلیٰ ان نصر قریب، گھبرا مت، قریب ہے مدد، کیا ہے مطلب تو یہ کہ اللہ کی مدد آنے میں بھی کبھی دیر لگتی ہے کیا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدد ہی نہیں آئے گی، جیسے وہاں ظالم کے اوپر فوراً سزا نہیں آئی، ڈھیل دے دی گئی، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ بے خبر ہے، ایسے یہاں اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد میں دیر ہو گئی، کیا ہو گئی، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ جیسے بدر میں، اس کے بعد احد ہوا، کیا احد میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہو گئے، تو کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی اللہ کی مدد تو آئی نہیں، اللہ کی مدد تو یہ تو اتنے شہید ہو گئے اور حضرت خود زخمی ہو گئے، دندان مبارک وغیرہ۔ اس کو فرمایا کہ بھائی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے انبیاء علیہ السلام کو تمہیں مدد آئے گی، تمہیں مدد اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گی۔ اب وہ مدد کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اللہ ہی چاہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہجرت ہی نہ ہوتی، سارے لوگوں کو اسی وقت عذاب آ جاتا، سب ختم ہو جاتے کفار، نہیں، آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی حضرت تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، پھر درمیان میں جنگیں ہو گئی، احد ہوا، بدر ہوا، خندق ہوا، کیا کیا ہوا، یہاں تک کہ فتح مکہ آ گیا، کیا فتح مکہ آ گیا، آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے مکہ شریف، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیا کوئی نہیں، بغیر لڑائی کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بڑے مجمع کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے۔ تو اب دیکھیے اللہ کی مدد آئی نہیں آئی، تو یہ فرمایا کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں نبیوں کے ساتھ وہ وعدے سب سچے ہیں۔ ان اللہ عزیز، کیا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، طاقت والا، قدرت والا، ذو انتقام، پورا پورا بدلہ لینے والا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ ہم پورا پورا بدلہ لے لیں گے، اور کب لیں گے بدلہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم بدل دیں گے زمین کو اس زمین کے علاوہ، اس زمین کے، والسماوات، آسمانوں کو بھی بدل دیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، کیا آ جائیں گے، اب کوئی چھپا ہوا نہیں رہے گا، قبروں سے سب نکلیں گے، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، افسوس ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا۔ آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اسی کا وعدہ تو حضرت رحمان نے کیا تھا، سارے نبیوں نے سچ بتایا۔ اب یہ زمین بدل دیں گے، کون سی زمین لائیں گے، دونوں روایتیں ہیں، ایک تو یہ زمین تو یہی ہوگی زمین تو، لیکن اس کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، اس کا رنگ بدل دیا جائے گا، اس کا رنگ اس کو پلین کر لیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور کہیں جگہ زمین ہوتی ہے، پہلے اس کی ایک شکل ہوتی ہے، پھر اس میں کیا کر کے ڈوزر ووزر لگا دیا، وہ کیا ایک نئی شکل میں دی جاتی، تو زمین کو جو ہے وہ اس کی صفات ختم کر دیے جائیں گے، جو اس کے اندر اس وقت نئے صفات لائیں گے۔ دوسرا مطلب ہے کہ نہیں، اس زمین کو لپیٹ کے الگ رکھ دیا جائے گا، اور دوسری زمین اللہ بنائیں گے چاندی کی، کس کی، یعنی اس کا رنگ چاندی کا ہوگا، اس پر میدان محشر میں فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین بدل دی جائے گی، جب زمین بدل دی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے، لوگ آپ نے فرمایا لوگ پل صراط پر ہوں گے، کیا ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محشر میں زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، یعنی صاف زمین، کیا کوئی گناہ نہیں، نہ اس پر کسی کا ناحق خون گرایا ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
قیامت کے دن لوگ ایک ایسی زمین پر جمع کیے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح صاف اور سفید ہوگی، اور اس میں کسی کی کوئی علامت یعنی باغ مکانات وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جب ہم زمین کو بدل دیں گے، آسمان کو بھی بدل دیں گے۔ تو دونوں ہے اس کا مطلب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جس طرح چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ کیا چمڑے کو کھینچتے ہیں وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، یا آج کا یہ ربڑ کو جب کھینچتے ہیں نا وہ تو بہت کھنچ جاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ یوں کھینچیں گے تو بہت وسیع زمین ہو جائے گی، اور جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں گی، کیا درمیان میں اونچ نیچ نہیں رہے گی، یوں کر کے اس کی کیا، تو پھر تمام اولاد آدم اسی زمین پر جمع ہوگی۔ اولاد آدم اس دن ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین آئے گی جس پر وہ کھڑا ہو سکے، کیا اتنا ہجوم ہوگا لوگوں کا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ یہ وہی روایت ہے جو پہلے آئی، وہ شفاعت والی لمبی روایت کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہاں جائے یہاں روایت مختصر ہے۔ تو میں رب العزت کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا، ان کا حساب جلد ہو جائے، ان کا حساب جی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، تو اس یہودی عالم نے حضرت سے پوچھا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ اس دن لوگ، آپ نے فرمایا پولیس رات کے پاس ایک اندھیرے میں ہوں گے، پولیس رات کے پاس اندھیرے میں ہوں گے یہ سارے۔ تو بہرحال حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہ زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا، زمین بھی بدل دی جائے گی۔ تو یہ اس روایت میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض اور والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے سب کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور یہ مضمون پھر بہت جگہ ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، جنت کو بھی لایا جائے گا، جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ سب لوگ اپنے حساب کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، ہر ایک کے حساب کی جگہ الگ الگ ہوگی۔